اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملأ اور کالا کہا ملأ قوم کے سرداروں نے من القوم قوم کے فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا آتذرو تو چھوڑ رکھے کیا تو چھوڑے رکھے گا موسیٰ کو فرعون سے کہا ان کے سرداروں نے کیا تو موسیٰ کو ایسے چھوڑے رکھے گا لیفسدوا کہ وہ فساد کرے فی الارض زمین میں کہ موسیٰ زمین میں فساد کرے اور یذرکا اور چھوڑے رہے گا موسیٰ آلہتک تجھے اور تیرے خداؤں کو قالا تو اس نے کہا سنقتل ضرور ہم قتل کریں گے ابنا بیٹے ان کے بیٹوں کو ہم قتل کر دیں گے ونستحیی ہم حیات دیں گے زندگی دیں گے نساءہم اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیں گے زندگی دیں گے وَإِنَّا اور بے شک فوقہم ہم ان کے اوپر قاہرون غالب ہیں یعنی کہ ہم ان پر غالب ہیں ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں قالا تو فرمایا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے استعینوا مدد طلب کرو باللہ اللہ سے موسیٰ نے اپنی قوم کو آزمائش میں مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے واصبروا اور صبر کرو ان الارض بے شک جو زمین ہے للہ اللہ ہی کی ہے یورثھا وہ وارث بناتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے والعاقبات اور جو آخرت کا انجام ہے للمتقین متقی لوگوں کے لیے مخصوص ہے اچھا ہے قالو تو کہا او زینا قوم موسیٰ نے کہا کہ ازینا ہمیں اذیت دی گئی ہے من قبلی آپ سے پہلے بھی ہم ستائے گئے ہیں انتاتیانا کہ آپ آئے ہیں اس کے بعد ما جئتانا کہ جو آپ آئے ہیں ہمارے پاس کہتے پہلے بھی آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم ستائے گئے ہیں یا ہمیں تنگ کیا ہے ہمیں تکلیفیں ملی ہیں قالا تو کہا آسا ہو سکتا ہے ربکم تمہارا رب موسیٰ نے فرمایا آسا ہو سکتا ہے ربکم تمہارا رب ان کے یہلکا کہ تمہارا رب ہلاک کر دے گا عدوکم تمہارے دشمنوں کو آپ نے کہا ان قریب تمہارا رب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمنوں کو وَيَسْتَخْلِفَكُمْ اور خلافت دے گا جانشین بنا دے گا کم تمہیں فی الارض اس زمین کا فَيَنْظُرَ پھر وہ دیکھے گا کیفا کیسا تعملون کیسا عمل کرتے ہو پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یہ قبطی سرداروں نے جب دیکھا کہ موسیٰ کا اثر و نفوذ دن بدن بڑھ رہا ہے بنی اسرائیل کے علاوہ ان کی اپنی قوم کے کئی افراد موسیٰ کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں تو انہیں اپنے مستقبل کے متعلق شدید خطرات محسوس ہونے لگے اور فرعون کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کر دیا کہ آپ کے ملک میں آپ کی خدائی اور آپ کے تجویز کیے ہوئے دوسرے خداؤں کی خدائی کے خلاف کھلم کھلا پرچار ہو رہا ہے اور آپ ہیں کہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے فرعون لوگوں سے تو اپنی عبادت کروایا کرتا تھا لیکن اس کا اپنا بھی ایک معبود تھا گائے ستارے سورج جس کی وہ پرستش کیا کرتا بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ خود تو وہ اپنے آپ کو بڑا خدا کہلواتا تھا اور اپنے علاوہ اس نے کئی اور معبود مقرر کر رکھے تھے اور اپنی قوم کو حکم دے رکھا تھا کہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ وہ ان کی پوجا بھی کیا کریں ان کی چال کامیاب رہی فرعون بھڑک اٹھا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ وہی ظالمانہ برتاؤ کرے گا جو پہلے ان کے ساتھ کیا جا چکا ہے جب ان کے لڑکے قتل کر دیے جائیں گے تو ان کی لڑکیاں دوسری قوم میں جذب ہو کر رہ جائیں گی اور رفتہ رفتہ اس قوم کا خاتمہ ہو جائے گا موسیٰ کو جب اس خونی منصوبہ کا علم ہوا
تو آپ نے اپنی قوم کو صبر و استقامت کی تلقین فرمائی اور انہیں بتایا کہ زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اسی کے اختیار میں ہے کہ جس قوم کو چاہے اس زمین کا مالک بنا دے۔ اگر عارضی طور پر فرعون کو مصر کی حکومت ملی ہے تو کیا ہوا، اس کا انجام بڑا ہولناک ہوگا اور آخر کار کامیابی اور کامرانی کا صحرا ان کے سر باندھا جائے گا جو متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ فرعون کی یہ دھمکی سن کر بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم فرعون کے ظلم و ستم کا تختہ مشق بن رہے ہیں۔ ہمارے معصوم بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جاتا رہا اور ہماری خواتین کو انہوں نے لونڈیاں بنائے رکھا۔ خیال تھا کہ آپ کی آمد سے ہماری مصیبتوں کی کالی رات ختم ہوگی اور ہمیں آرام کا سانس نصیب ہوگا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ وہی مصیبتیں ہیں اور وہی ہم ہیں، ہم کیا کریں تو کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں۔ موسیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور حکومت و اقتدار تمہیں بخش دیا جائے گا۔ بڑا ہی غور طلب جملہ ہے، یعنی تمہیں حکومت و اقتدار عطا فرمانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ تم کہاں تک اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو کہاں تک پورا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو موقع دیتا ہے کہ وہ قوت و اختیار کی مسند پر بیٹھ کر یہ ثابت کرے کہ کیا وہ اس کے اہل ہے یا نہیں۔